میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ رب رحیم کی رحمتوں کے کیا کہنے، وہ کریم بے نیاز معمولی بیماریوں پر بھی اپنے صابر بندے پر نوازشوں کی ایسی بارشیں برساتا ہے کہ جو اس کی خطاؤں اور لغزشوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے پاس تشریف لائے تو ان سے استفسار فرمایا، تمہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے بخار ہے، اللہ عز و جل اس میں برکت نہ دے۔ ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جب لو لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے تو اس کی مثال اس لوہے کی طرح ہوتی ہے جسے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کا زنگ دور کر دیا اور اچھائی باقی رکھی۔ تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام، کاش قابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک رات کے بخار کو پچھلے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان بخار اور درد سر میں مبتلا ہوا اور اس کے سر پر احد پہاڑ سے زیادہ گناہ ہو، جب یہ اسے چھوڑتے ہیں تو اس کے سر پر رائی کے دانہ برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا درد سر اور وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے یا اسے جو چیز تکلیف دیتی ہے، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بخار کا ثواب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے قدم میں درد رہتا ہے اور اس کی رگ پھڑکتی رہتی ہے، اسے اس کے عوض نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ وہ عشق حقیقی کی لذت پا نہیں سکتا جو رنجو
مصیبت سے دو چار نہیں ہوتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اللہ عز و جل میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے، تیرے گھر اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کی طرف جانے سے نہ روکے. اس کے بعد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ شام کے وقت بخار ہو جایا کرتا تھا. تلخیوں میں خوش رہوں اور لذتوں سے بے نیاز کا شقابو میں رہے یہ میرا نفس بد لگام. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.